ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک اونٹ سو رہا تھا کہ اس کے پاس سے ایک چوہے کا گزر ہوا۔ چوہے نے اونٹ کی نکیل تھامی اور اونٹ کو جگا کر بولا، تیری نکیل میرے ہاتھ میں ہے اور اب میں تیرا سردار ہوں، چل میرے پیچھے۔ اونٹ چوہے کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ چوہا سمجھنے لگا کہ اتنا بڑا جانور میرے ماتحت ہے، اس کا مطلب میں بہت طاقتور ہوں اور جنگل کا بادشاہ ہوں۔ تمام راستے وہ اونٹ کو حقارت سے دھتکارتا رہا اور اس پر اپنا رعب جھاڑتا رہا۔ سلسلہ جاری تھا کہ ایک ندی بیچ میں آ گئی۔ وہاں جا کر چوہا رک گیا اور اونٹ بولا، سردار آگے چلو اور میری رہنمائی کرو۔ چوہا بولا، دیکھو کتنا گہرا سمندر ہے، اس میں تو صرف موت ہی موت ہے، اس خطرناک راستے پر میں کبھی نہ چلوں گا۔ یہ سن کر اونٹ نے اپنی نکیل اس چوہے کے ہاتھ سے ہٹائی اور بولا، جب تجھ میں اتنی سکت نہیں کہ تو اتنا بار اٹھا سکے تو نے اپنی اوقات سے بڑھ کر کام ہی کیوں کیا؟ اے کم نسل، آ میری پیٹھ پر سوار ہو۔ چوہا سوار ہوا اور اونٹ ندی میں اترا، جس میں اونٹ کی ٹانگیں بھی پوری نہ ڈوب سکی۔ اونٹ نے کہا، میں تجھ اور تیرے جیسے سینکڑوں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر اس سے پار کرا سکتا ہوں، مگر تیرے جیسے سینکڑوں بھی مل کر مجھ ایک کو یہ ندی پار نہیں کرا سکتے۔ حکایت کا سبق یہ ہے کہ اگر حکمران نااہل ہوں تو وہ اپنی عوام کی رہنمائی کبھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کی فلاح کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے معاشرے کی فلاح کے لیے رہنما کا بہترین اور قابل ہونا ضروری ہے۔ حاکم کو کیسا ہونا چاہیے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قوم کا رہبر بنتا ہے، بروز قیامت اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے۔ اگر خدا کے حکم کے مطابق عمل کرتا تھا تو خدا اسے آزاد فرما دے گا، اور اگر ظالم ہوا تو دوزخ کی آگ میں جائے گا، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل ترین حاکم وہ ہیں جن میں تین صفات پائی جائیں۔ نمبر 1 مہربانی، نمبر 2 بخشش، اور نمبر 3 عدالت۔ امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حاکم لوگوں کے لیے مہربان باپ کی طرح ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عدالت حکومت کی ڈھال ہے، اسی بنیاد پر امیدواروں کا انتخاب کریں۔ یہ حقیقت ہے، سیاست اور حکومت جادو کی وہ چھڑی ہوتی ہے جس سے کوئی بھی غریب چند دنوں میں امیر بلکہ رئیس ہو سکتا ہے، کیونکہ سرکار وہ پارس پتھر ہوتی ہے جو جس دھات کو چھو لے وہ سونا بن جاتی ہے۔ لہٰذا تمام حکومتیں، تمام معاشرے، تمام ملک ایسے قوانین بناتے ہیں جن کے ذریعے کاروباری سوچ کے حامل لوگوں کو سیاست اور حکومت سے دور رکھا جا سکے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے، اگر کاروباری لوگوں کو سیاست سے دور نہ رکھا تو سیاست ایک فیکٹری، ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔